یہ دوسرے والے زیادہ ہیں. میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا. کل کائنات کے نبی ہیں. اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگا، عائشہ دوڑ لگا. کوئی یہاں کہہ سکتا، کوئی مولانا کہہ سکتا بیوی سے آؤ بیگم دوڑ، تمہارا توڑے گل تو گھر ہی نکے نکے تسی دوڑنا کتنے؟ چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو. ہیں عائشہ دوڑ لگائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں. تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے. تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے. جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی. کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی. تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے. سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں کہا لگائیں. کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک عائشہ، آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا. اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا. آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے. کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں. سلوک تھا نا. کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی. اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے. اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی. میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو. اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا. اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی. تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ. تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. تو عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے. ہمارے نبی تھک گئے. اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، ایک پاؤں کا سارا. پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی جب میں نے کہا بس پھر آؤ واپس آ. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا. کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم ہیں، ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم. 99.99% ظلم ہے. یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی بات، پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. بچی ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، میرا کیا قصور ہے، اللہ کی تقدیر ہے. طلاق دے دی، نکال دیا گھر سے.
حج میں 2 بچے بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں، تو 22-23 سال کا بچہ تھا، اتنے سال کی بچی تھی، تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے، تو ہم عرفات میں تھے، تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال۔ میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں، تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا۔ تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں۔ پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا، تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے، یہ تو